ذکر کیا ہے، دعا کیجیے گا جو بھی بیمار ہیں، ہم میں، ہمارے گھروں میں جو بھی علیل ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائیں۔ ہمارے اجاز بھائی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، لیکن مولا کی نوکری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کیجیے پروردگار ان کے گلے میں، ان کی آواز میں اور تاثیر پیدا کرے، خدا ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آج اس عزا خانے میں اس جوان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے تمام شہداء میں نازک ترین شہید تھا، جناب امام حسن مجتبیٰ کی نشانی، جناب ام فروہ کی آس، ان کا ارمان، ان کی حسرت، جو ساری رات جناب حضرت قاسم علیہ السلام کو لے کر بیٹھی رہیں اور بس کان میں ان کے یہی ڈالتی رہیں کہ بیٹا صبح شہادت کا دن ہے، تم کسی شہید سے پیچھے نہ رہنا، اور میدان کربلا میں جب جانا تو بتا دینا کہ تم علی کے پوتے ہو اور حسن کے بیٹے ہو۔ آج اس جوان کا عرصہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجیے گا اس شہزادے پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنگ کو قاسم نوشاہ کی تیاری ہے، جنگ کو قاسم نوشاہ کی تیاری ہے، سال یتیمی پہ بہت بھاری ہے، منتظر رن میں ادھر فوج عدو ساری ہے، اور ادھر خیمے میں فروہ پہ غشی تاری ہے، پانی موجود نہیں ہوش میں لائیں کیسے، یا روتی ہے اس غم سے چھڑائیں کیسے، یا روتی ہے اس غم سے چھڑائیں کیسے، خود ہی تعویذ حسن شہ کو دکھایا تھا ابھی، اور اذن جان دینے کا قاسم کو دلایا تھا ابھی، اپنی قربانی کو ہاتھوں سے سجایا تھا بھی، اور کہہ کے یہ آل محمد کو رلایا تھا بھی، بیویوں مانگو دعا نہ بڑا کر جائے، کہ میدان میں فرزند میرا مر جائے، کہ میدان میں فرزند میرا مر جائے، کبھی فرماتی تھی قاسم سے کہ اے نور نظر، تم ہو شبیر کے ہمراہ بجائے شبر، تیغ میں تو نہ اس طرح عدو کا لشکر، جنگ صفین میں جس طرح لڑے تھے حیدر، ہر طرف شور اٹھے خون ہے الغالب کا، نبیرہ ہے علی ابن ابی طالب کا، نبیرہ ہے علی ابن ابی طالب کا، ام فروہ کو سنبھالے تھی ادھر زینب زاد، تیغ قاسم سے ادھر جنگ میں تھی چیخ پکار، بعد بیٹوں کے ہوا عرض کے شامی فنار، آئی آواز عمر شامیوں رہنا ہوشیار، باری باری نہ پڑے رزم پکارو اس کو، شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو، شیر ہے
شکل میں خونخوار بڑھے، دائرے کی شکل میں خونخوار بڑھے، جان تنہا کے لیے لا خریدار بڑھے، انہیں قاسم کے طلبگار جفاکار بڑھے، اور برق کی تیزی سے باد اٹھتے ہی راہوار بڑھے، بڑا زین سے وہ رش کے چمن میدان میں، جیتے جی روندا گیا ابن حسن میدان میں، جیتے جی روندا گیا ابن حسن میدان میں، جسم وہ پھول سا کچھ اس طرح پامال ہوا، سلامت رہا یہ حال ہوا، گوشت کے لوتھڑوں سے فرش زمین لال ہوا، ابن حسن قتل جوان سال ہوا، خاک اور خون میں قاسم کو ملایا کیسا، شبر کی نشانی کو مٹایا کیسا، کیا کہوں کس طرح شبیر نے پایا لاشا، کیا کہوں کس طرح شبیر نے پایا لاشا، ٹکڑے چن چن کے گلے جیسے لگایا لاشا، پورا بنتا ہی نہ تھا لاکھ بنایا لاشا، کر گٹھڑی میں کاندھے پہ اٹھایا لاشا، قدم چلتے تھے شبیر تو رک جاتے تھے، درد اٹھتا تھا تو دل تھا کہ جھک جاتے تھے، اس طرح خیمے میں آئے جو شہے جن و بشر، خون رشتہ ہوا صاف آتا تھا گٹھڑی سے نظر، ہو گیا عطرت اطہار میں برپا محشر، فروا کو فروا نے کہا پیٹو نہ یوں سینہ ہو سر، فروا نے کہا پیٹو نہ یوں سینہ ہو سر، میرے فرزند کی شادی ہے رچاؤ مہندی، آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ مہندی، میرے فرزند کی شادی ہے رچاؤ مہندی، آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ مہندی، جنگ کو قاسم نوشاہ، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چہردہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً گلشن زہرا و علی کے اس نازک کلی شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ، بار الہ اس فرش عزا پر بیٹھے ہو ہر ایک مومن کی جو وہ دلوں میں حاجات لے کر آئیں، بار الہ اس فرش عزا پر اٹھنے سے پہلے ان کی حاجت روائی فرمائیں، بار الہ جو مومنین گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا جناب امام سجاد علیہ السلام کے طفیل جلد از جلد شفا کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، بار الہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے طفیل خصوصاً تجھے اس آس کا واسطہ جو جناب ام فروا کو جناب قاسم سے تھی، بار الہ جو مومنین بچوں بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، الہی ان کی حاجت روائی فرما، ان کو بہترین سے بہترین رشتہ میسر فرما، بار الہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے آقا و مولا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور قلب مطہر امام الزمان علیہ السلام کو ہم سے راضی برضا بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین
برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جملہ حاجات کی بجا آوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور مرحومین کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پرخلوص بلندتر حیدری صلوات. مومنین، ایک آپ سے دعا کی التجا ہے. یقین کیجئے جو مومنین ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اور آپ جب اس پر آمین کہتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ آمین کہا کیجئے کہ یہ درگاہ، یہ بارگاہ اس ہستی کی ہے جو میرے پروردگار کے حبیب کا حبیب ہے. تو یہ اس یقین کے ساتھ آمین کہا کیجئے کہ آپ کی وہ آمین مقرب الہی ہے. یہ ایک مومن عیسیٰ خان، ان کا آپریشن ہے. انہوں نے دعا کی التماس کی ہے کہ بطفیل محمد والے محمد آپ سب دعا کیجئے کہ ان کا خصوصاً اور بالعموم جو مومنین بیمار ہیں، کسی کا آپریشن ہے، جو کسی عارضے میں مبتلا ہے، بطفیل محمد والے محمد علیہ السلام ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. 9 محرم کو اسی عزا خانے میں بعد از مجلس جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا. 10 محرم کو صبح 9 بجے اعمال روزے عاشور ہوں گے اور شام کو 8 بجے مجلس شام غریبہ برپا ہوگی، جس سے علامہ اسد علی زیدی صاحب 9 بجے رات کو خطاب فرمائیں گے. 11 محرم کو مجلس سوئم برپا ہوگی رات 8 بجے، جس سے 9 بجے علامہ اسد علی زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ 25 محرم کو اسی عزا خانے میں مجلس سے عزا بسلسلہ شہادت امام میں زین العابدین علیہ السلام برپا ہوگی رات 8 بجے، جس سے حماد اہل بیت عقیل محسن نقوی صاحب ٹھیک 10 بجے خطاب فرمائیں گے. 25 محرم کو بعد از مجلس شبیہ تابوت برآمد ہوگا. 13 محرم کو جوڑے پھول میں امام بارگاہ شاہ کاظمین میں مجلس اعزاز برپا ہوگی، جس سے علامہ سید اسد علی زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. 9 بجے رات کو خطاب فرمائیں گے. 25-26 محرم کو علامہ اسد علی زیدی صاحب ایبٹ روڈ لاہور میں مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. علامہ صاحب 9 بجے رونق فروز ممبر ہوں گے. اس کے علاوہ 15 سفر کو مجلس اعزاز سلسلہ چیلم سید الشہداء اسی عزا خانے میں برپا ہوگی، جس کے بعد از مجلس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا. 26 سفر کو اسی عزا خانے میں مجلس عزا برپا ہوگی بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، جس سے علامہ اسد علی زیدی صاحب رات 9:30 بجے خطاب فرمائیں گے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تھوڑا آگے آ جائے سلوات پڑھتے ہیں. تھوڑا آگے آ جائے سلوات پڑھتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. پیچھے والے بھی اس گیپ کافی گیپ آگے اس میں آگے ہیں. میں التماس گزار ہوں جناب قبلہ علامہ سید اسد علی زیدی صاحب سے کہ وہ رونق فروز ممبر ہو اور ممنین سے خطاب فرمائیں. بر محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. عزاداران امام حسین کی صحت و سلامتی، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. مسجد و امام بارگاہ اور جلوسوں کی حفظ و ایمان کے لیے بلند تر صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. محمد بلند تر صلوات.
بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صلوات بآواز بلند. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن مبین اور نور معصومی. یقیناً سبب کامرانی ہے، سبب کامیابی ہے آپ کا اور میرا یہاں جمع ہونا اور ان تاریخوں میں یہ تذکرہ کرنا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ یزید کا زمانہ تھا، حسین کے زمانے ہیں. مسلسل آپ سورہ توبہ کی اس آیت کے ذیل میں گفتگو سن رہے ہیں اور یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے. صلوات پڑھیں. مل کے بلند آواز سے شاندار صلوات پڑھ دیجئے سب. توجہ ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جب سے زمین و آسمان بنے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. ابھی دنیا نہیں تھی مہینے 12 تھے. دنیا ختم ہو جائے گی مہینے 12 رہیں گے.
کل گفتگو کا سلسلہ یہاں آ کر اپنے اس مرحلے میں داخل ہوا تھا کہ نور معصومین وہ نور ہے کہ جس کا ایک مرکز بھی موجود ہے، اور وہ مرکز، ہر مرکز اپنے مرکزیت کی پہچان کی یاد دلاتا ہے۔ تو سیدہ کا نور اس نور کا مرکز ہے، اور مسلسل سید علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جملے میں نے آپ کے حوالے کیے کہ محدث دہلوی نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کو اللہ نے آخرت کی کھیتی بنایا، جس میں توفیق الہی کی زمین میں معرفت کا بیج بونا ہے، جسے نبوت کے سورج کی دھوپ چاہیے، ولایت کے چاند کی چاندنی چاہیے۔ تھوڑا سا یہیں سے میرے ہم سفر ہو جائیے۔ ولایت کے چاند کی چاندنی چاہیے، نبوت کے سورج کی دھوپ چاہیے، رات میں عقیدے کی شبنم چاہیے۔ اگر اس کے نزدیک کوئی حشرات آ جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے برات کا اسپرے چاہیے۔ اور کل آپ یہ نتیجہ محفوظ کر چکے کہ سلسلہ کائنات میں تاریخ آدم و عالم میں دو ہی قسم کے افراد پائے گئے، یا نور کے پیروکار یا نار سے محبت کرنے والے۔ نور والے وہ ہیں جو سلسلہ نور سے متمسک ہیں، نار والے وہ ہیں جو شیطان کے عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں۔ نور والے وہ ہیں جو ظاہر کو نہیں دیکھتے، نسبت کو دیکھتے ہیں۔ نار والے وہ ہیں جو نسبت کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اور سورج وہ ہے جو مصطفائی کا سورج ہے، چاند وہ ہے جو مرتضائی کا سورج ہے، رات وہ ہے اس سورج کے ساتھ جو اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، دن وہ ہے جو اسے روشن کرتا ہے۔ بہت سی وجوہات علماء اہل سنت نے بھی اور عالم اسلام کے علماء نے بھی لکھی کہ نبی کو سورج کیوں کہا گیا۔ ان میں سے کچھ وجوہات آپ کے حوالے کی شیخ علی اکبر نہبندی نے 12 سے زیادہ وجوہات اپنی کتاب انوار المواہب میں جمع کی۔ تھوڑی سی دقیق اور مشکل گفتگو ہے آغاز میں، مگر موضوع اپنے کمال کی طرف جا رہا ہے، اور اگر آپ اس گفتگو کو، ان نکات کو محفوظ کرتے چلیں گے تو یقیناً آپ کو جب جب سورہ شمس کی تلاوت کریں گے یہ بات ضرور یاد آئے گی، اور آپ مجھے دعا دیں گے کہ نبی کو سورج کیوں کہا گیا، اور یہ یاد رہا تو جب جب سورج کی طرف نگاہ جائے گی ہر بندہ نبی کی نعت پڑھتا نظر آئے گا۔ ساتھ ہیں سارے میرے مل کے بلند آواز سے توجہ کیجئے گا۔ شیخ علی اکبر نہبندی نے لکھا کہ نبی کو سورج کیوں کہا گیا، تو ایک وجہ وہ کہتے ہیں میری دانست میں یہ ہے کہ رات کے وقت حشرات الارض جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اپنے بلوں سے، لیکن جیسے ہی سورج نمودار ہوتا ہے، نہیں یہیں سے جوڑ کے میرے ساتھ چلیں گے تو قافلے میں ہم سفر رہیں گے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو حشرات الارض ہیں جو انسان کو نقصان اور ضرر پہنچاتے ہیں یہ رات کو باہر آتے ہیں، یعنی جب رات ڈھل جاتی ہے تو یہ نور سے اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ نور میں باہر نہیں آ سکتے، اور وجہ کیا ہے، ان کی آنکھ نور برداشت کرنے کی عادی ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا آنکھ کو نور برداشت کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے ہم زمانے سے کہتے ہیں مجلسوں میں آؤ اور مومنین کے چہروں کا نور دیکھو، تمہیں یاد رہے نور والے اور ہوتے ہیں، نار والے اور ہوتے ہیں، اور مومن کو تو اللہ نے وہ نور دیا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، کل صراط سے نفسا نفسی کے عالم میں دنیا گزر رہی ہوگی، تو علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ جب مومن وہاں سے گزرے گا تو مومن کے نور کی یہ کیفیت ہوگی کہ مومن ابھی صراط سے گزرتے گزرتے جہنم میں جھانک کے دیکھے گا کہ دشمن علی کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ یہیں سے جڑ جائیں نوجوان، میرے ساتھ تو جملہ ہدیہ کرو، چھانک کے مومن دیکھے گا بھی دشمن علی کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ جو دنیا میں ہمیں محبت علی بتانے دیتا تھا، جو دنیا میں ہم پہ ماتم کرنے پہ فکر کستا تھا، آج اس کا حشر کیا ہے؟ تو جیسے ہی مومن جھانک کے دیکھے گا، توجہ، جیسے ہی جھانک کے دیکھے گا ایک لمحے کے لیے جہنم چیخ کے پکارے گی، جس یا مومن جلدی گزر، تیرا نور مجھے بجھائے دے رہا ہے۔
جز یا مومن، مومن جلدی گزر، تیرا نور مجھے بجھائے دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسا نور اللہ نے مومن کو دیا ہے قیامت کے لیے۔ جانتے ہیں ایک اور چیز ہے جو جہنم کی آگ بجھاتی ہے۔ جب مومن قیامت میں آئے گا تو اس کے بہائے ہوئے اشک، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کبھی کبھی عزاداری کے فضائل بھی سنا کیجئے، اشک پیش کیے جائیں گے، اور جب وہ شیشی، وہ برتن جس میں مومنین کے اشک محفوظ کیے جاتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ محمود اصفہانی نے اپنی کتاب ثمرات الحیات میں یہ حدیث لکھی ہے کہ آپ جب روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں حسین پہ، تو آپ کے آنسو جمع کر کے فرشتے کوثر تک لے جاتے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی میں شاید سمجھا ہی نہیں سکا۔ کوثر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر، نہ ختم ہونے والی خیر۔ مومن کا آنسو کوثر میں ملایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آنسو فنا نہیں ہوتے، ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ تو مومن کو اللہ نے صلوات پڑھی، اس صلوات پہ تو گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی، بلند آواز سے بیدار رہیے گا۔ آپ کے حوالے کرنا ہے مجھے کہ شیخ علی اکبر نہاوندی نے کیوں لکھا کہ نبی کو سورج کہا گیا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ جو حشرات انسان کے لیے ضرر کا باعث ہیں وہ سورج کے نکلتے ہی اپنے اپنے بلوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شر ہے کائنات میں وہ مصطفیٰ کے نور سے مٹ جانے والا ہے۔ نہیں، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ جو بھی شر ہے کائنات میں وہ نبی کے نور سے، بولیں گے تو بات بولیں، کہ نبی کے نور سے مٹ جانے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کا نور اتنا تیز اور طاقتور ہے کہ کوئی اندھیرا اس کے سامنے دکھ نہیں سکتا۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ دنیا حسین کا ذکر مٹا کیوں نہیں سکی، کیونکہ اسی سورج نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ محفوظ کرتے چلیے گا نقطہ، حسین منی وانا من الحسین۔ دوسری وجہ بڑی عجیب لکھی، اور یہیں تک مجھے اپنے سننے والوں کو لانا تھا۔ ایک مومن، ایک نوجوان میرے ساتھ ہو جائے، ان بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہو، توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے لکھا یہ جو سورج ہے اس کی موجودگی میں ستارے بھی ہوتے ہیں، چاند بھی ہوتا ہے۔ سورج کی موجودگی میں چاند اور ستارے کہیں چلے نہیں جاتے، مگر سورج کا نور اتنا تیز ہے کہ وہ سارے انوار پہ غالب آ جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان کا جو اس مشکل بات پہ بول پڑے، لیکن تھوڑی سی توجہ یہ نوجوان دوست میرے ساتھ کریں تو پھر منزل آسان ہو جائے گی۔ کیا کہا انہوں نے کہ اتنا غالب نور ہے کہ سورج چاند کو بھی چھپا دیتا ہے، ستاروں کو بھی چھپا دیتا ہے۔ ابھی آپ کو ستارے اور چاند دونوں نظر آ رہے ہیں، نہ ستارے غروب ہوتے ہیں نہ چاند غروب ہوتا ہے، آتا جاتا سورج ہے۔ اور یہ کل بتا چکا کہ جو آپ کی مشرق ہے وہ کسی کی مغرب ہے۔ جنہیں یاد ہے وہ تو ہاتھ بلند کرے نا۔ جو آپ کی مشرق ہے وہ کسی کی مغرب، جو کسی کی مغرب ہے وہ آپ کی مشرق ہے۔ اس کا مطلب ہے مغرب اور مشرق سورج کی نہیں میری اور آپ کی ہوتی ہے۔ مغرب اور مشرق سورج کی نہیں میری اور آپ کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مشرق مغرب ہمارے لیے ہے۔ سورج اپنی جگہ وہی رہتا ہے، کبھی اس کونے میں چلا جاتا ہے، یہاں غائب ہوتا ہے تو کہیں ظاہر ہوتا ہے، لیکن چاند اور ستارے اپنی جگہ رہتے ہیں۔ لیکن جب دن کو سورج آتا ہے تو دن کے سورج کا نور اتنا تیز ہے کہ وہ قمر کو بھی چھپا لیتا ہے، ستاروں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تو اب شیخ علی اکبر نہاوندی کا جملہ سنیے، انہوں نے لکھا کہ اس سورج نے فرمایا، جو نبوت کا سورج ہے، کہ اہتدوا بالشمس والقمر، ہدایت حاصل کرو سورج سے بھی چاند سے بھی۔ نہیں پیچھے والے آج میرے ساتھ نہیں ہیں، ہاتھ بلند کرتے رہیے گا۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ہدایت حاصل کرو۔ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔
سورج سے بھی چاند سے بھی. اور اگر سورج اور چاند کو نہ پاؤ تو پھر ستاروں کی طرف دیکھنا. پلٹ کے پوچھا گیا سرکار ستارے کتنے ہونے چاہیے؟ کہ بس 2. میرے مسلک کا حوالہ نہیں ہے، امام خارزمی نے اس روایت کو لکھا، اور روایت کیا ہے کہ ستارے کتنے ہوں؟ کہ 2. کون سے ستارے؟ کہ ایک ستارے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے ستارے کو حسین کہتے ہیں. تو اگر سورج ہاتھ سے نکل جائے تو چاند کی طرف دیکھو، چاند ہاتھ سے نکل جائے ستاروں کی طرف دیکھو. یعنی میں ترجمہ کر کے کہتا ہوں اگر نبی کو نہ پا سکو علی سے ہدایت حاصل کرو، علی سے ہدایت نہ حاصل کر سکو حسن و حسین سے ہدایت حاصل کرو. مگر کمال یہ ہے کہ جب نبی کا نور سامنے آتا ہے تو چاند کا نور بھی مان پڑ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور ستاروں کا نور بھی چھپ جاتا ہے. تو اب وہ جملہ جس کے لیے میں نے ساری محنت کی آپ کے حوالے کرو، انہوں نے لکھا یہی دلیل ہے کہ نبی کی موجودگی میں سارا علم رکھتے ہوئے علی میں ولایت کا چاند ہوتے ہوئے کبھی کوئی شرعی فیصلہ نہیں سنایا. اچھا نہیں ہو سکتا ہے کوئی کتابیں پڑھنے والا میرا نوجوان دوست بھائی ممبر سے اترنے کے بعد زیدی صاحب قبلہ آپ نے یہ کہا تھا کہ نبی کی موجودگی میں علی نے کبھی کوئی شرعی فیصلہ نہیں سنایا. تو ایسے تو کئی واقعات موجود ہیں، جب سنایا ہے نبی کے حکم پہ سنایا ہے. اب مسئلہ، اور یہ آپ کی امامت کا بنیادی عقیدہ ہے جو آج نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسے محفوظ کیجئے گا اور ساری زندگی کسی نہ کسی منزل پہ یہ کام آئے گا. جیسے قرآن ناطق اور صامت ہوتا ہے، ویسے حجت بھی ناطق اور صامت ہوتی ہے. جب تک رشتے میں بڑی حجت موجود ہو اس سے چھوٹی حجت فیصلہ نہیں سناتی. مثلا نبی موجود ہے کبھی علی فیصلہ نہیں سنائیں گے، علی موجود ہے حسن فیصلہ نہیں سنائیں گے، حسن موجود ہے حسین فیصلہ نہیں سنائیں گے، حسین موجود ہے زین العابدین فیصلہ نہیں سنائیں گے، زین العابدین موجود ہے محمد باقر فیصلہ نہیں سنائیں گے، محمد باقر موجود ہے جعفر صادق فیصلہ نہیں سنائیں گے، جعفر صادق موجود ہے موسیٰ کاظم فیصلہ نہیں سنائیں گے. توجہ ہے، موسیٰ کاظم موجود ہے علی رضا فیصلہ نہیں سنائیں گے، علی رضا موجود ہے محمد تقی فیصلہ نہیں سنائیں گے، محمد تقی موجود ہے علی نقی فیصلہ نہیں سنائیں گے، علی نقی موجود ہے حسن عسکری فیصلہ نہیں سنائیں گے، حسن عسکری موجود ہے مہدی فیصلہ نہیں سنائیں گے. لیکن آج کے زمانے میں جب سب جا چکے تو فیصلہ صرف میرا امام سنائے گا. آج کے زمانے میں صلوات پڑھ دیجئے بابا جی. صلی اللہ محمد والے محمد. آج کے زمانے میں صرف میرے زمانے کا امام فیصلہ سنائے گا. یعنی جب تک بڑی حجت ہوتی ہے فیصلہ نہیں سناتا، حتیٰ کہ حجت کہے کہ فیصلہ سناؤ. تو جو بڑی حجت ہوتی ہے وہ ناطق بولتی ہوئی ہوتی ہے، جو چھوٹی حجت ہوتی ہے سن و سال میں، حجتیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. یہ 14 ایک ہے، ان کا نور ایک ہے. میں ظاہری سن و سال کی بات کر رہا ہوں. مرتبے میں نبی علی سے بڑے ہیں، ظاہر ہے علی حسن سے بڑے ہیں کیونکہ بابا ہیں، اور نبی کی حدیث بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ ان الحسن. کوئی حجت جو صامت ہو وہ ناطق کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں دیتی. اسی طرح نبی کا نور اتنا غالب تھا کہ علی نے نبی کے ہوتے ہوئے کبھی شرعی فیصلہ نہیں سنایا. ہاں ایک بار ایسا ضرور ہوا کہ نبی نے کسی سے اونٹ خریدا. توجہ ہو جائے تو پھر واقعہ آپ کے حوالے کروں. دل چاہ رہا ہے؟ یہ 3 نمبر گلی سے آگے میں مطمئن نہیں ہو پا رہا، جو آخر تک موجود ہیں. آپ سلامت رہے. نبی نے ایک شخص سے ایک ناکہ، ایک اونٹنی خریدی. جو ناکہ لینے والا تھا اس نے پیسے لے لی اور قیمت لینے کے بعد یہ کہنے لگا آپ نے مجھے قیمت نہیں دی. توجہ، آپ نے مجھے قیمت نہیں دی. اب فیصلہ کون کرے؟ بھئی شریعت کا قاضی کون بنے؟ شریعت کے بانی کا مسئلہ ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. شریعت کا فیصلہ کون کرے؟
پانی شریعت کا مسئلہ تکرار ہوئی، آوازیں بلند ہوں، تو ایک بہت قریبی صحابی رسول گزر رہے تھے، دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ کہ بھئی یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے قیمت لی ہے، میں اس کو قیمت دے چکا ہوں، یہ کہتا ہے قیمت نہیں لی، اونٹ میرے حوالے نہیں کر رہا۔ کہا اچھا، کہ تم فیصلہ کرا دو، کہ سرکار بھی کرا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے خادم ہیں۔ کہ اچھا کیسے کراؤ گے؟ کہ آپ ہی کی شریعت کہتی ہے 2 عادل گواہ چاہیے۔ تھک کے سننا ہے آپ، تھک کے نہیں سننا۔ کیا کہا؟ 2 عادل گواہ چاہیے۔ کہ کوئی گواہ؟ کہ بھائی گواہ تو کوئی نہیں ہے، فیصلہ اکیلے میں ہوا تھا، سودا اکیلے میں ہوا تھا۔ اب یہ بحث چل رہی تھی، ایک اور صاحب آ گئے، کہنے لگے بھائی کیا بحث چل رہی ہے؟ کہ بھئی یہ رسول سے اس نے قیمت لے لی ہے، یہ کہتا ہے قیمت نبی نے نہیں دی، میں اونٹ نبی کو نہیں دوں گا۔ کہ اچھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی گواہ؟ بیدار ہو جائے نا تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ، یا رسول اللہ کوئی گواہ؟ کہ بھئی گواہ تو کوئی نہیں، سودا تو اکیلے میں ہوا۔ کہنے لگے سرکار پھر ہم تو شریعت کے پابند ہیں، کیا کریں؟ آپ ہی کی شریعت کہتی ہے جب تک 2 عادل گواہ نہ ہو تب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ کہا اچھا تم بھی رہنے دو۔ پھر ایک اور صاحب آ گئے، کہنے لگے بھائی یہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ سرکار تو عالم یہاں باہر کھڑے ہیں، یہ اونٹ والے سے بحث کر رہے ہیں، یہ تو سرکار کا مرتبہ ہی نہیں ہے۔ کہ بھئی بحث یہ چل رہی ہے کہ نبی نے اسے قیمت دی ہے، توجہ، نبی نے اسے قیمت دی ہے، یہ کہتا ہے نبی نے پیسے نہیں دیے، میں اونٹ مصطفیٰ کے حوالے نہیں کروں گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں سرکار گواہ لائیے، نبی کہہ رہے ہیں کہ گواہ نہیں ہے، اب فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ کہ سرکار یہ بات تو ہے، شریعت تو یہی کہتی ہے، بانی شریعت کو شریعت بتائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے میں دور سے علی کا نور نظر آیا، نور کے ماننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، علی کا نور نظر آیا، چلتے ہوئے سامنے آئے کہ یا علی تم ہی فیصلہ کرا دو۔ توجہ، میں نے کہا جب تک نبی حکم نہ دے تب تک سامت حجت فیصلہ نہیں کراتی۔ نبی کی زندگی میں علی نے فیصلہ نہیں کرایا، تو علماء اہل سنت نے لکھا کہ علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ قضیہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہ یا علی دیکھو بات ایسی ہے کہ میں نے اسے قیمت دی ہے، اسے اونٹ خریدا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دیے اور یہ اونٹ میرے حوالے نہیں کرتا۔ کہنے لگے پھر یہ کیوں کھڑے ہیں؟ اس سے زیادہ آسان کر کے میں پڑھ نہیں سکتا، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ بھئی آپ نے فیصلہ کرایا حضور، آپ؟ کہنے لگے یا علی گواہی نہیں، گواہ ہوں تو پتہ چلا گواہ مانگنے کی عادت بڑی پرانی تھی۔ شریعت تو یہی کہتی ہے گواہ مانگے، مصطفیٰ سے گواہ مانگے، ہے ہی نہیں، کہاں سے لائیں؟ دوسرے صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے حضور آپ نے کیا فیصلہ کرایا؟ کہنے لگے بھئی گواہ نہیں ہے، جو انہوں نے کہا وہی میرا بھی نظریہ۔ تیسرے صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے حضور آپ کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ یا علی اب تم فیصلہ کراؤ۔ علی نے اونٹ والے کی طرف دیکھا، بیدار ہو جائیے خدا کے لیے، اسے علی کہتے ہیں۔ اونٹ والے کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا یہ بتا تو نے مصطفیٰ سے قیمت لی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ نبی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اسے قیمت دی ہے؟ کہاں؟ بس علی نے ذوالفقار کو نکالا، اونٹ والے کا سر قلم کیا اور انہیں دیکھ کے کہنے لگے جس کے کہے پہ بغیر دیکھے خدا مان لیا اس سے گواہ مان لیا۔ پروردگار آپ کا ذوق مودت شاد و آباد و سلامت رکھے، اس مجمع کو نظر بد اور وبا سے محفوظ رکھے۔ توجہ کیجئے گا، جس کے کہے پہ بغیر دیکھے خدا مان رہے ہو تب تو گواہ نہیں مانگا،
آج مصطفیٰ سے گواہ مانگ رہے ہو، تو یہ فیصلے وہ ہیں جو نبی کی زندگی میں علی نے کیے تو ہیں، مگر نبی کے کہنے پر۔ تیسری وجہ یہ لکھی شیخ علی اکبر نہاوندی نے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے، محفوظ کرتے چلیے گا۔ تیسری وجہ یہ لکھی، ایک یہ کہ ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں اور جو حشرات ہیں ضرر پہنچانے والے کیڑے، سانپ، بچھو، یہ چلے جاتے ہیں۔ تو نبوت کے سورج کا بھی یہی عالم ہے، مومن کو ضرر پہنچانے والے سانپ نور مصطفیٰ سے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ مصطفیٰ کا نور اتنا غالب ہے کہ سب انوار پہ غالب آ جاتا ہے۔ بولیں گے تو بات بنے گی، سب انوار پہ۔ کل کی تقریر جن کے ذہنوں میں ہے، جملہ انہیں عطیہ کر رہا ہوں اور وہ میرا ساتھ دے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، جملے کی قدر کیجیے گا۔ وہ نور جو علی جیسے نور ولایت پہ غالب آ جاتا ہے، جو ایسا سورج ہے جو چاند اور ستاروں کو چھپا دیتا ہے، میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب وہ نور چادر میں آیا تو فرشتے کو وہ نور نہیں نظر آیا، پلٹ کے کہنے لگا وہ من تحتل کی ساتھ، چادر کے نیچے کون ہے؟ اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دیجئے اہل بیت کی ذات۔ تیسری وجہ آپ کے حوالے محفوظ کرتے چلیے گا، عشرہ اپنے کمال کی طرف جا رہا ہے، اور کل فضائل کے اعتبار سے آخری تقریر اور کئی نتیجے آپ کے حوالے کروں گا۔ جملہ سنیے، شیخ علی اکبر نہاوندی نے لکھا کہ یہ سورج جو ہے اسے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں کم از کم علی نے یوں کر کے بلایا۔ اس کا مطلب ہے یہ سورج ڈوبنے کے بعد پھر طلوع ہوا ہے۔ سمجھو، یہ سورج ڈوبنے کے بعد پھر طلوع ہوا ہے، تو پھر اگر مصطفائی سورج ڈوبنے کے بعد طلوع نہ ہو تو پھر تشبیہ پوری ہی نہیں ہوتی، تشبیہ تو پوری نہیں ہوتی۔ اگر ڈوبنے کے بعد نور مصطفیٰ واپس ظاہر نہ ہو، دوبارہ ظاہر نہ ہو، تو تشبیہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے دنیا فنا ہونے سے پہلے یہ نور ایک بار اور آئے گا۔ اسی عقیدے کو تو رجب کہتے ہیں۔ سنیے روایت سنیے، بیدار ہو کے ایک مومن رضاکار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ آپ کے حوالے کر رہا ہوں روایت، صاحب الزام الناصب علامہ علی یزدی حائری نے لکھا، غیبت پہ ان کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور کتابوں میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی لکھی، صاحب نوائب الدہور علامہ حسن میر جہانی طباطبائی نے بھی لکھی، صاحب شہاب ثاقب نے بھی لکھی، اور صاحب الزام الناصب نے بھی لکھی، اور صاحب مستدرک الوسائل علامہ محدث نوری نے بھی لکھی۔ پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے تو کافی ہونے چاہیے۔ روایت سنیے، سائل آیا ہے میرے 5ویں امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا مولا یہ رجب کا منظر کیسا ہوگا؟ اب خدا کے لیے ایک شخص بیدار ہو جائے اور میری طرف دیکھتا رہے۔ امام نے فرمایا میں یہی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں، کوفے کے قریب شیطانی لشکر جمع ہو رہا ہے، کوفے کے قریب شیطانی لشکر جمع ہو رہا ہے۔ آدم سے لے کر تابہ خاتم اور خاتم سے لے کر تابہ مہدی، جتنے شیطانی نمائندے ہیں سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ امام اپنے زمانے میں بتا رہے ہیں کہ میں چشم امامت سے نور امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنے شیطانی نمائندے ہیں سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ شیطان نے لشکر بنا لیا ہے، ہمارے بیٹے کا ظہور ہو گیا ہے، اور ایسے میں ایک طرف، اب مجھے نہیں پتا جملہ کیسے سنیں گے، ایک طرف ناریوں کا لشکر ہے، ایک طرف نوریوں کا لشکر ہے، ایک طرف ناریوں کا لشکر، ایک طرف نوریوں کا لشکر، اور ایسے میں جنگ چھڑی، ایسے میں جنگ چھڑی، اور یہاں شیطان کے لشکر نے حملہ کیا تو ازل سے لے کر ابد تک جتنی شیطانی قوتیں تھیں وہ ابلیس کے ساتھ آ کر مل گئیں، اور مہدی کے ساتھ صرف 313 تھے، مہدی کے ساتھ صرف 313 تھے۔
ایسے میں اتنے بڑے لشکر نے حملہ کیا تو میرے بیٹے کا لشکر پیچھے ہٹے گا، اور حتیٰ کہ اتنا پیچھے ہٹے گا کہ ان کی ایڑیاں فرات کے پانی میں ڈوبنے لگیں گی۔ ایسے میں مہدی نجف کی طرف دیکھیں گے، نجف کی سرزمین ہلے گی، قبر پھٹے گی، ابو تراب تراب میں سے اٹھے گا، آواز دے کے کہے گا میرا لال مہدی گھبرانا نہیں، مدد کو علی آ گیا۔ میرا خیال اچھی نہیں لگ رہی۔ ہاں چہروں پہ تو نظر آنا چاہیے، مسکراتے کھلکھلاتے چہرے ہوں۔ جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مرادیں پائے گا، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک مل کے نعرہ توجہ کیجئے گا، بہت نادر اور بڑی نایاب روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایسے میں پانچویں امام کہہ رہے ہیں، ایک طرف نور والا لشکر، ایک طرف نار والا لشکر۔ شیطان کو مہلت بھی تو ملی ہے نا، مگر ترجمہ کرنے والوں نے یہاں ایک باریک غلطی کی ہے۔ اللہ نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے قیامت تک کی مہلت ہے، اللہ نے اسے کہا تھا یوم وقت معلوم تک کی مہلت، ایسا دن جس کا وقت مجھے معلوم ہے، اور وہ دن میرے زمانے کے امام کی آمد کا دن ہے۔ یعنی شیطان کے پاس مہلت کب تک کی ہے؟ بولے گے تو بات بنے گی نا، شیطان کے پاس کب تک کی مہلت؟ میرے مولا کے ظہور تک۔ ایسے میں نجف کی سرزمین پھٹے گی، ابو تراب بالوں سے تراب جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، آواز دے کے کہے مہدی میرے لال گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں، علی جمع ہو جائیں گے، پھر جنگ شروع ہوگی۔ ایسے میں ایک مرتبہ شیطان کا پورا لشکر اپنی پوری طاقت سے حملہ کرے گا، جیسے ہی حملہ ہوگا یہ لشکر پھر پیچھے ہٹے گا، ایک مرتبہ مدینے کی زمین میں زلزلہ آئے گا، قبر پھٹے گی، رسول آواز دے کے کہیں گے میں نے دنیا میں جنگ نہیں کی مگر مہدی تیری نصرت کو محمد تلوار لے کے آ گیا۔ سب مل کے آخری تک مولا کا نام لیجیے۔ آج سمجھ میں آیا اللہ کے حبیب نے تلوار اٹھائی کیوں نہیں۔ کوئی وقت معین ہے جہاں کائنات کا حبیب تلوار لے کے آئے گا اور اپنے بیٹے کی نصرت کرے گا۔ تو اب یہ منظر سننے والا نہیں ہے، ایک ایک مومن کو ہدیہ کر رہا ہوں، آنکھ بند کر کے تصور کرنے والا ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ کھڑے ہیں، ایک طرف بیدار ہو جانا خدا کے لیے، ایک طرف مرتضیٰ کھڑے ہیں، بیچ میں میرے زمانے کا امام ہے۔ کیسی تفسیر ہو رہی ہے؟ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا۔ اب ہوا کیا؟ سورج اور چاند ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، سب متفق جمع ہو گئے۔ پیچھے والے جو 3 نمبر گلی میں کھڑے سب متفق ہیں، سورج اور چاند جمع ہو گئے۔ اب میری نہ مانیے، قرآن کی مانیے، سورہ قیامت میں ایک قیامت کی آیت رکھی ہوئی ہے، سمسات ہے، بچوں میں الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اس دن قیامت کی بات کر کے اللہ کہتا ہے جب قیامت میں سورج چاند جمع ہو جائیں گے اس دن ظالم کہے گا آج بھاگنے کا رستہ ہی نہیں ہے۔ بھی پڑھی ہے اہل بیت کی ذات۔ بھی بلندر صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ۔
इंसान? आज तो भागने का रास्ता ही नहीं है। कौन कौन जमा हो गया? सूरज और चांद। अगर यहाँ तक आ गया हूँ और ये आयत पढ़ी है और ये जुमला न कहूँ तो बात अधूरी रह जाएगी। तो सूरज और चांद सिर्फ एक तो नहीं है, एक और सूरज भी है, एक और कमर भी है। 3 शाबान को हुसैनियत का सूरज आया, 4 शाबान को अब्बास कमर बन के, एक तरफ अब्बास और हुसैन, एक तरफ मुस्तफा और मुर्तजा। उस दिन इंसान कहेगा आज भागने का रास्ता नहीं है, आज भागने का रास्ता नहीं है। वो सूरज और चांद, ये सूरज और चांद। और आज अल्लाह जमा करके बता रहा है, देखो अगर आज अब्बास और मेहदी ने मिलके हमला किया, शायद मैं ये जुमले कल पढ़ता 8 मुहर्रम को, लेकिन अगर यहां तक आ गया हूं तो 2 जुमले सुन लीजिए। सिर्फ इतने ही मोमिनीन चाहते हैं। मौला गाजी अब्बास सलमदार, शहंशाह वफा, शेर करबला, सकाए सकीना, दुआए सहरा, मौला कमरे बनी हाशिम, शबीए अली, बुलंदर सलावत। देखिए मैं आपने नारा लगाया, मैं शुक्रगुजार, दाद दी, हाथ बुलंद किए, लेकिन गौरतलब बात यह है कि खतीब इल्म गैब नहीं जानता। तो मैं तो नहीं जानता कि आप आमादा हैं या नहीं, पता कैसे चलेगा उठते हुए हाथों से? तो हाथ बुलंद करते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे। अल्लाह कह रहा है वजुमिअ शम्सु वल कमर यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन ऐनल मफर। उस दिन जब सूरज और चांद जमा हो जाएंगे तब इंसान कहेगा आज भागने का रास्ता, आज भागने का रास्ता नहीं है। तो बस उस दिन बताना यह है मेहदी के दुश्मन को अब्बास मारेंगे, अब्बास के मुनकिर को मेहदी मारेंगे। मेहदी के दुश्मन को अब्बास मारेंगे, अब्बास के दुश्मन को। और एक ऐलान होगा, बड़े अच्छे अच्छे अशार आप सुनते हैं मेरी तकरीर से पहले। परवरदिगार इन सारे पढ़ने वालों को जो मुझसे बेहतर पढ़ने वाले हैं, इन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। दिल चाह रहा है 4 मिसरे आपके हवाले करने का। मैं बहुत ज्यादा अशार पढ़ने का आदी नहीं हूँ, मगर आपके ज़ौक़ समाअत ने मुझे आमादा कर दिया। पढ़ूं 4 मिसरे। जब पुश्ते ज़ुल जनाह पे होंगे इमाम दीन, याद रखिएगा, मुस्तफा आ गए हैं, मुर्तजा आ गए हैं, अबुल फजल अब्बास आ गए हैं, सैयद शुहदा आ गए हैं। अब एक एक मोमिन मेरे साथ हो जाए और अपनी नजरों को मुझ पर मरकूज कर ले। मिसरे आपके हवाले। जब पुश्ते ज़ुल जनाह पे होंगे इमाम दीन, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारेंगे हर लाइन। जब पुश्ते पुश्ते ज़ुल जनाह पे हो गए इमाम दीन, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मार, पूरी तवज्जो, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारेंगे हर नहीं। मलऊनों को पनाह मिलेगी न फिर कहीं। जब पुश्ते ज़ुल जनाह पे होंगे इमाम दीन, फिर सुन लीजिए, जब पुश्ते ज़ुल जनाह पे होंगे इमाम दीन, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारेंगे हर नहीं। मलऊनों को पनाह मिलेगी न फिर कहीं। होगा ये हुक्म हादी दौरा ज़मीन को, अरे सहने फिदक में गाड़ दे हर एक नहीं। जो मुंतजर है वो बोले
اس دن سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے. کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ ایک بلکہ دو نوری شخصیات کا مکالمہ آپ کے حوالے کروں. یہ میرے نوجوانوں کی کثرت ہے یہاں پر، اور پروردگار ان کی جوانی کو سلامت رکھے جناب علی اکبر کے صدقے میں. بچپنے میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہیلیاں بوجھی ہیں کبھی؟ جنہوں نے بوجھی ہیں وہ تو میرے ساتھ دیں نا. پہلی تو سمجھتے ہیں نا، اخباروں میں، میگزینز میں پہلیاں آیا کرتی تھیں. کچھ تبادل ذہنی ہے، کچھ سوالات ہیں، تو میرے سامنے بھی کچھ پہلیاں ہیں. نہیں، آپ نے نہیں بوجھنی، اجازت دیں کہ پیش کروں. پہلیاں ہیں سلمان اور ابو ذر کی. سرزمین پنجاب میں اس سے پہلے میں نے یہ روایت نہیں پڑھی. آپ کے حوالے کر رہا ہوں پہلی مرتبہ، بالکل تر و تازہ، آپ کے دمکتے دمکتے چہروں کی طرح. عرب میں آج بھی رواج ہے. جو عرب معاشرے کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہیلیاں ان کے لٹریچر کا حصہ ہے. تو ایسے میں سلمان اور ابو ذر دونوں صحابی رسول. ایک اصطلاح ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، اصحاب صفا. بزرگ تشریف فرما یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اصحاب صفا کیا ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا. چبوترا تو سمجھتے ہیں نا. کچھ اصحاب ایسے تھے جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، وہ وہیں رہا کرتے تھے. کھانا نبی کی طرف سے، رہن سہن نبی کی طرف سے. سلمان بھی انہی اصحاب صفا میں شامل ہیں. سلمان کا بھی اپنا گھر نہیں ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آخر تک؟ توجہ کیجیے. سلمان کا بھی اپنا گھر نہیں. ایسے میں مسجد نبوی کے صفا پر اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے پہیلیاں پوچھ رہے ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. سارے ایک دوسرے سے پہیلیاں پوچھ رہے ہیں. تو سرکار ابو ذر بھی تشریف فرمائے. ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو منا اہل بیت کی مسند پر ہے. کون؟ حضرت سلمان. تھک تو نہیں رہے نا؟ حضرت سلمان کا گزر ہوا. حضرت ابو ذر نے آواز دی. اب یہ تو یاد ہے کہ ہجرت کے موقع پہ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا ہے، تو وہ اس کو بھائی ابو ذر کہتے ہیں، ابو ذر بھائی سلمان کہتے ہیں. حالانکہ سلمان کی عمر تقریباً 350 ایک روایت کے مطابق اور 550 ایک روایت کے مطابق مکتب تشیع میں. اتنے پیر سنی کے عالم میں ہے سلمان. دیکھا ابو ذر نے، بھائی سلمان آؤ تم بھی پہلیاں بھوجو. عربی میں صلوات پڑھیے. عربی میں پہلی کو میری طرف دیکھتے رہیے، وہ اپنا کام کر لیں گے. لغز کہتے ہیں، لام غین سے لغز. لفظ یاد رہے گا. سلمان نے پلٹ کے، اور ایک لفظ ہے لام غین واو، لغو، بےہودہ باتیں. تو اب سلمان کا جملہ سنیے. بھائی ابو ذر، ما بین اللغز واللغو الا حرف واحد. دیکھ لو پہلیاں بوجھنے سے پہلے لغز اور لغو میں ایک ہی حرف کا فرق ہے. اسے علی کا صحابی کہتے ہیں، اسے نبی کا چاہنے والا کہتے ہیں. کہ نہیں، میں بھی کوئی کم نہیں ہوں اگر تم 10 درجے ایمان پہ ہو. 9واں درجہ میرا بھی ہے، 9واں درجہ میرا بھی ہے. کہا اچھا پوچھو. کہا بھائی سلمان پہلے تم پوچھو، تم بڑے ہو. کہا بڑے پن کا ہی مظاہرہ کر رہا ہوں، میں نے پوچھ لی تو پوچھنے کے قابل نہیں رہو گے. اس طرح تو نہیں سنا سکتا، تھوڑی سی بیداری چاہیے. گھر کی بات ہے، کل پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں اتنی بلند آواز سے کہ سارے لاہور کو پتہ چلے آپ سننا چاہتے ہیں. اب سلمان سے ابو ذر کہہ رہے ہیں، سلمان بھائی تیار ہو جاؤ، پہلی پہلی آ رہی ہے. اب یہ پہلیاں کوئی بچکانہ پہلیاں نہیں ہیں، قرآن کے آئینے میں نظر آئیں گی. سورج چاند کا تذکرہ نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی یہ پہلی نہ سناتا. دل چاہ رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا. حضرت ابو ذر نے کہا بھائی سلمان سنبھل کے بیٹھو، پہلی آ رہی ہے. کہا بولو.
अला शम्स रायत अल कमरैन, सलमान मैंने एक सूरज पर 2 चांद देखे हैं। सलमान ने पलट के कहा ये भी कोई पहेली है? अला मन कबल नबी अल हसन वल हुसैन। पूरी बेदारी चाहिए मुझे एक एक मोमिन की। एक भी जुमला ज़ाया हो गया तो मुझे 7 दिन की मेहनत का अफसोस रह जाएगा। अला शम्स रायतुल कमर है, मैंने एक सूरज पर 2 चांद देखे। लड़के कहने लगे अबू ज़र ये भी कोई पहेली है? मैंने भी नबी के कांधों पे हसन और हुसैन देखे हैं। अब अबू ज़र परेशान तो हुए, भाई मैंने तो अपने पास से बड़ी मुश्किल पहेली भेजी थी, सलमान ने तो यूं बूझ ली। अब हैं भी दोनों सहाबी, एक 10 दर्जे ईमान, एक 9 दर्जे ईमान। तो अब देखिएगा कि कुरान का तनाजुर कैसे नजर आता है पहेलियों में। कहने लगे अच्छा अब करता हूं मुश्किल सवाल। अब कुरान की आयत से सवाल कर रहे हैं। मन नबाउल अजीम। भाई सलमान बताओ ये नबाए अजीम आप तो जानते हैं, कुरान कह रहा है अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। यहाँ चांद रात की मजलिस में बहुत तफसील पे इससे गुफ्तगू कर चुका हूँ कि ये तुमसे अजीम खबर के बारे में सवाल करते हैं जिसमें ये इख्तिलाफ रखते हैं, और ये तो बता चुका है इख्तिलाफ सूरज में नहीं चांद में होता है। इख्तिलाफ चांद में होता है, तो वो बड़ी खबर क्या है? भाई सलमान आप क्यों घबरा गए? आपने जवाब नहीं देना। 1400 साल बाद आपको बड़ी आसान लग रही है मजलिस से सुन के। उस वक्त ये बड़ी मुश्किल पहेलियां थी। अबू जर का सर उठाओ भाई सलमान। मन नबाउल अज़ीम, ये नबाउल अज़ीम क्या है? मुस्कुरा के कहने लगे मन हुवा सिरातुल मुस्तकीम, जो सिरात मुस्तकीम है वही नबाउल अज़ीम है। बहुत तेजी के साथ मन नबाउल अज़ीम, जो नबाए अजीम है वही सिरात मुस्तकीम है। अच्छा अब सुनो सवाल, तैयार हैं आप? मैं यस्क़ी शराबन तहूरा, अल्लाह कहता है कि क़यामत में उनका रब उन्हें, परवरदिगार उन्हें शराब तहूरा पिलवाएगा। कौन पिलाएगा? वो तो बदन रखता नहीं। कौन पिलाएगा? वो तो बदन रखता नहीं। पलट के कहने लगे अल्लज़ी काना सायुकुम मशकूरा, जिससे रोटियां लेके शुक्रिया अदा करता है। जिससे अच्छा क्या सवाल हो गए? 3। पहला ये मैंने एक सूरज पर 2 चांद देखे। सलमान ने फौरी पलट के कहा मैंने भी नबी के कांधे पे हसन और हुसैन देखे। दूसरा सवाल क्या किया? नबाए अजीम क्या है? कि जो सिरात मुस्तकीम है वही नबाए अजीम है। तीसरा सवाल कयामत में शराब तहूरा कौन पिलाएगा? कि जिसके घर से रोटियां लेके शुक्रिया अदा करता है वही साक़ी कौसर है, वही पिलाएगा। अब तवज्जो, जिन्हें पड़ी हुई मजलिस से याद है जरा वो सर उठाए, हाथ बुलंद करें और मेरी तरफ देखें। पलट के कहने लगे रायतो हदीदम मातिरम मिन अस्समा, सलमान मैंने आसमान से लोहा बरसते देखा। का इज़ नादा जिब्राईल बिला फता, तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला सुनिए और मैं मसाइब की तरफ आ गया। क्या अर्ज किया? राय तो हदीदम मातिरम मिनस समा, मैंने आसमान से, हाँ मुझे सन्नाटे से बड़ा डर लगता है, बोलते रहेंगे तो मंजिलें आसान है। राय तो हदीदम मातिरम मिनस समा, मैंने आसमान से लोहा बरसते देखा। पलट के कहा सलमान ने उसी दिन की बात कर रहे हो ना जिस दिन जिब्राईल लाफता कहता हुआ आया? सलमान से अबू ज़र कहने लगे तुम तो बड़ी आसानी से बूझ रहे हो भाई। अब सुनो बड़ी मुश्किल पहेली।
من الذی لیس لہ زوجتان فی جنات العلا، وہ کون ہے جنت میں جس کی ایک سے زیادہ زوجہ نہیں ہوگی؟ جو حیرت سے پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا توجہ میری طرف کریں گے، تقریر ختم کر دی میں نے۔ کون ہے جس کی جنت میں؟ حدیث رسالت ہے کہ مومن کو علی کو ماننے کا صلہ یہ ملے گا کہ جتنی اس کی بدن کی رگیں ہیں اللہ جنت میں اتنی حوریں عطا کرے گا۔ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہو، اللہ اتنی حوریں عطا کرے گا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ وہ کون ہے کہ سب مومنوں کو تو اتنی حوریں ملیں گی مگر اس کی ایک ہی زوجہ ہوگی؟ مسکرا کے کہنے لگے من کانا فی الدنیا ہاکذا، جو دنیا میں بھی ایسا ہے۔ نہیں، میں نے بات کہہ دی اور اکثریت کے سروں سے گزر گئی ہے۔ جو دنیا میں بھی ایسا ہے، کیا مطلب؟ سیدہ کے ہوتے ہوئے علی پر دوسری شادی حرام تھی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف جائز نہیں، اخلاقاً نہیں، حرام تھی۔ پتا چلا اس نور مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں جو شریعت علی کے لیے بھی بدل دیتی ہو۔ جو شریعت علی کے لیے بھی بدل دیتی ہو، جیسے جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے دوسرا عقد نہیں کیا، ویسے سیدہ کے ہوتے ہوئے علی پر دوسری شادی حرام تھی جب تک سیدہ۔ اگر کوئی اور عقد بھی کیا ہے اور اس بی بی کا نام فاطمہ بھی تھا تو اس بی بی کو اس نام سے نہیں پکارا، یہ کہہ کے نہیں پکارا کہ یا علی کہیں بچوں کو ماں یاد نہ آ جائے۔ آج 7 محرم آ گئی، آج رونے کے لیے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے۔ آج حسین کے خیموں سے لتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج کی رات سے میرے نوجوانوں چہروں پہ مسکراہٹ نہ رکھنا، کسی خوشی میں مشغول نہ ہونا، صرف یا حسین کی صدا لبوں پر ہو۔ گریبان کو چاک کر کے ایسے نکل جاؤ جیسے یتیم بچہ باپ کے بعد نکل جاتا ہے۔ کل 3 دن کا مہمان رہ گیا حسین رضا خان۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اشقیہ نے حکم دیا حسین یہ خیمے فرات سے ہٹائے جائیں۔ عباس نے آگے بڑھ کے اپنی تلوار سے خط کھینچ دیا، اگر کسی میں جرت ہے تو اس خط کو عبور کرے۔ میں کہوں گا عباس آج تو یہ خط کوئی عبور نہیں کرے گا، مگر شام غریباں یہ خط بہت پیچھے رہ جائے گا، ظالم علی کی بیٹی کے خیمے میں ہوگا۔ بلند آواز سے رونا آزادار ہے۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت میں رونا تو ایسے چیخ مار کے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج اس یتیم کا تذکرہ کرنا ہے جو ایک مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے۔ آج قاسم گل بدن کا تذکرہ ہے۔ ابھی مہندی برآمد ہوگی، میری مائیں بہنیں میرے نوجوان اس مہندی پہ منتیں اٹھاتے ہیں، پروردگار تجھے قاسم کی سہرے کا واسطہ ان منتوں کو بھر لا۔ اس ماں کی منت تو پوری نہ ہو سکی۔ اجرکم اللہ۔ جس ماں کی تمنا تھی کہ اپنے بیٹے کا صحرا دیکھے، لیکن جانتے ہو حسین نے قاسم کا عقد کیوں کرایا؟
حسین نے کربلا میں سارے غموں کو جمع کر دیا. جس کا بھائی مارا جائے وہ عباس کی مصیبت کو یاد کرے, جس کا جوان بیٹا مارا جائے وہ علی اکبر کی مصیبت کو یاد کرے, اگر کسی گھر میں کوئی بچہ گزر جائے تو وہ علی اصغر کی مصیبت کو یاد کرے, اور اگر کہیں کوئی داماد مارا جائے تو کوئی حسین سے یہ نہیں کہہ سکتا حسین یہ غم کربلا میں نہیں تھا. اجرکم اللہ. حسن مجتبی کا لال, وہ واحد مظلوم ہے علی کا یہ بیٹا. کائنات کا جو جنازہ گھر سے نکلتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا, مگر یہ وہ جنازہ ہے جو ایک مرتبہ گھر واپس بھی آیا, اور جو کفن سفید تھا وہ سرخ ہو کے آیا. جملے سنتے رہنا بڑے حوصلے سے. ایک مرتبہ جب آخری وقت آیا نا حسن مولا کا, تو حسین نے بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. دیکھا حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا بھیا کیا درد کی شدت بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں حسین, اپنا غم یاد کر کے نہیں رو رہا, میری امامت کی نظر میں کربلا کو دیکھ لیا ہے. آج میرا سر تمہارے زانوں پر ہے, یہ سوچ کے رو رہا ہوں جب کربلا میں سب شہید ہو جائیں گے حسین تیرا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ بقیہ سے آواز آئی حسن ماں کربلا آ جائے گی. حسن میرے لال ماں کربلا آ جائے گی. ایسے میں مقتل کہتا ہے ایک 2-2.5 برس کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور حسن مجتبی کے سینے پہ لیٹ گیا. خون کی قے ہو رہی ہے والی امن کو, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہیں, مگر ایک عالم نے عجیب جملہ لکھا جسے سمجھ میں آ گیا وہ گھر تک ماتم کرتا ہوا جائے گا. انہوں نے لکھا حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں زہر نے ٹکڑے کیے, ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کے ٹکڑے کیے. ماتم کرنا ازاداروں جو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے. آج میری ماں و بہنوں میں بیوائے حسن آئی ہوئی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے. امام حسن کسی مومن کے دائیں کسی کے بائیں ہوں گے, اپنے مظلوم لال کا پرسہ لیتے ہوں گے. ازاداروں ایک مرتبہ بیٹے کا سینے پہ لیٹنا تھا. سنو گے کیسے لیٹا تھا قاسم؟ جیسے سکینہ حسین کے سینے پر. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا قاسم آخری وقت میں کسی نے باپ کے سینے سے تماچا مار کے نہیں اٹھایا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ قاسم کے رخساروں کے بوسے لیے, قاسم کے ہاتھوں کے بوسے لیے, قاسم کے سینے کے بوسے لیے. ایک مرتبہ دیکھ کے کہا لاؤ ایک کاغذ قلم لے آؤ. حسن مولا نے ایک تحریر لکھنی شروع کی. تحریر کا تعویذ بنا کر قاسم گلبدن کے بازو پہ باندھا اور دیکھ کے کہا ام فروا اگر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو میری یہ تحریر کھول کے دیکھ لینا. لو ازاداروں آپ نے جملہ سن لیا. شب عاشور آ گئی. ایسے میں حسین کے خیمے کا تلایا کر رہے ہیں. ایک خیمہ ہے جس میں عباس, قاسم, علی اکبر ہیں. گفتگو ہو رہی ہے کل پہلے کون لڑنے جائے گا. حوصلے سے جملے سننا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے آگے بڑھ کے کہا سب سے پہلے آقا پہ میں جان قربان کروں گا. علی اکبر تڑپ کے بولے چچا جان آپ تو بابا کا زور کمر ہے, اگر آپ چلے گئے تو بابا کا زور کمر ٹوٹ جائے گا. سب سے پہلے میں بابا پہ جان قربان کروں گا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا شہزادے آپ تو آقا کی آنکھوں کا نور ہیں, آپ چلے گئے تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. ایک مرتبہ قاسم نے آگے بڑھ کے کہا نہ میں کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کا زور کمر ہو, یتیم کے مارے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا. طلب کے انسان آگے بڑھے. قاسم یہ کیا کر دیا بیٹا؟ قاسم کی تو چچا کی جان ہے, قاسم تم تو بھیا کی نشانی ہو. اجرکم اللہ. صبح عاشور طلوع ہونے لگی. ایک ایک جانثار جانے لگا. حسین کے آوان گئے, حسین کے انصار گئے,
बनी हाशिम के जवान गए, अब्बास के भाई मारे गए। ऐसे में कासिम बार बार चचा के पास आते हैं और जब रश में लोग उठ के ये कहते हैं आका अब हमें इजाजत दीजिए, तो नन्ना सा कासिम पंजों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन हुसैन इजाजत नहीं देते। जानते हो क्या कह के नहीं देते? कासिम तुम तो मेरे भैया की निशानी हो बेटा। कासिम मैं अपने भाई की निशानी को दूर नहीं कर सकता। एक मर्तबा साहिब रोज़त शहदा ने लिखा, कासिम माँ के खेमे के करीब आए, अपने जानों पे सर रखा, सर रख के बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। अब जो जनाब फरवा ने पर्दा उल्टा तो कासिम की आंखों में आंसू देखे। माँ से बच्चों के आंसू देखे नहीं जाते। एक और माँ है जिसने बच्ची के रोने की शिकायत की है। जब शाम गरीबा शिमर ने पहला तमाचा मारा तो बीबी ने फरात में रुख करके कहा, अब्बास तुम्हारी सकीना रो रही है। मातम करना आजादारों, 2 दिन की फुर्सतदारी है, अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। हाँ वो माँ आई हुई है जो अपना रुमाल फैला के ये कहती है कोई मेरे बच्चे पे रोने वाला? कोशिश करना वो खाली हाथ न जाए। लो आजादारों, एक मर्तबा माँ ने कासिम का हाथ थामा। अब जो शहजादी चली ना तो एक मर्तबा दूर से हुसैन ने आते हुए देखा। अब्बास ये कौन बीबी है जो खेमे से बाहर है? अब्बास ने जाके देखा, आका बेवाए हसन आती है। हुसैन भाभी की ताजीम में खड़े हुए, मुझे याद कर लिया होता आपने क्यों जहमत फरमाई? जुमला सुनोगे आजादारों, मातम करना। रो के बेवाए हसन ने कहा, हुसैन क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं करते? एक मर्तबा कासिम को याद आया बाप ने कांधे पे तावीज बांधा था। कासिम दौड़ते हुए खेमे के पीछे आए, तावीज को खोला। अब जो खोला तो खुशी का ठिकाना न रहा। 2 वसीयतें लिखी थी। पहली वसीयत अपनी बेटी का कासिम से करना, दूसरी वसीयत हुसैन मैं करबला तो ना आ सकूंगा मगर मेरी जगह कासिम को लड़ने की इजाजत देना। कासिम तेज कदमों से चचा के पास आए, चचा को भाई का खत पेश किया। एक मर्तबा कितने दिनों के बाद हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा था, चूम के आंखों से लगाया, कहा जाओ कासिम जंग की तैयारी करो। एक एक मोमिन मेरी तरफ देखना, बड़े हौसले से जुमले सुनते रहना। हुसैन ने संदूक को खोला, हसन का अमामा कासिम के सर पे रखा, हसन की तलवार कासिम की कमर में बांधी, हसन की जिरा कासिम को पहनाई। मगर जब सवार कराया तो शहजादा इतना कमसिन था कि खुद सवार न हो सका। एक तरफ से हुसैन ने थामा, एक तरफ से अब्बास ने थामा, मगर जब चलने लगे ना तो एक मर्तबा जीन से उतारा, कासिम के गले लगे और इतना रोए कि रोते रोते हुसैन को गश आ गया। रोते रोते हुसैन को गश आ गया। लोजादारों, एक मर्तबा हसन का जरी सवार हुआ। हुसैन ने आगे बढ़ के काम किया। मैं नहीं जानता कौन सुन के कैसे रोएगा। हुसैन आगे बढ़े, कासिम के गिरेबान पे हाथ रख के कासिम का गिरेबान चाक करना शुरू किया। मैंने मकातिल में बहुत तलाश किया कि क्या वजह थी, बस एक वजह मिली। अरब माशरे का तरीका था कि यतीम को तलवार से नहीं मारा जाता था। हुसैन ने सोचा शायद कोई यतीम समझ के रहम खा ले। कासिम चले, मैदान में हसन का जरी बेटा आया, सामने से अरज़क के साथ बेटे आए। एक एक करके कासिम ने उन्हें वासिले जहन्नम किया। ऐसे में जब 7 बेटे मारे गए तो अज़रक शामी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कासिम पे हमला किया। कासिम ने घोड़े को गावा दिया और कासिम ने उसको कत्ल किया। ऐसे में पिछले 7 ने आवाज दी, ये हसन का जरी है, इसे घेर के मारो। लोजादारों, फौजें पलटी, तीर चले, कबर चले, एक कुर्ज कासिम के सर पे लगा। कासिम जीन पे संभल न सका, आवाज दी चचा जान, कासिम का आखिरी सलाम। एक जानिब से हसन चले, एक जानिब से हुसैन चले, दाएं की फौजें बाएं, बाएं की फौजें दाएं। हुसैन ने आवाज दी, कासिम चचा को आवाज दो बेटा, कासिम चचा को आवाज दो बेटा।